الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی بھی آخری دو صورت ہے اور قرآن حکیم کا جو آخری باب جن کا کہ مطالعہ ان نشستوں میں جاری ہے، اس کی بھی یہ آخری دو صورت ہے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کو بغرض تفہیم 7 ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا یہ جو آخری باب ہے یہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، اور ان 7 ابواب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز مکی صورتوں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر ہوتا ہے۔ اس آخری باب میں 46 مکی صورتیں ہمارے سامنے آ چکی، سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک۔ اس کے بعد اب یہ آخری 2 مدنی صورت ہے جو کہ مدینے میں نازل ہوئیں، اس کو بیان کر کے، اس کو وارد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آخری باب کی تکمیل بھی فرما دی اور قرآن حکیم کی بھی یہاں تکمیل ہوئی۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی جا چکی تھی کہ قرآن حکیم کا اصل موضوع سورہ اخلاص پر ختم ہو چکا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کی جو ہدایت ہے اس کے دینے کا جو آغاز کیا تھا، اس کا ایک خوبصورت اختتام سورہ اخلاص جو کہ توحید پر جامع ترین صورت ہے جو ہمارے سامنے پچھلی نشست میں آئی، اس پر اس کا اختتام ہو گیا۔ یہ جو آخری باب کی تمام صورتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا اصل موضوع انذار آخرت ہے، اور یہ مکی دور کی ابتدائی میں نازل ہوئی۔ سورہ ملک سے لے کر سورہ ہمزہ تک یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جس کا کہ مضمون انذار آخرت ہے۔ انذار آخرت کے موضوع پر آخری صورت سورہ ہمزہ، اس کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا۔ پھر سورہ فیل سے لے کر سورہ اخلاص تک اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب میں اور خصوصاً جزیرہ نماء عرب اور خانہ کعبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غلبے کی بشارت دی، اور پھر اس کا اختتام سورہ اخلاص پر اس انداز سے ہوا کہ آپ کو جو غلبہ نصیب ہوگا وہ در حقیقت توحید کا غلبہ ہوگا، لہذا توحید پر ایک جامع ترین صورت سے اس قرآن حکیم کے موضوع کا اختتام کیا گیا۔ اب یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، اس کو ضمیمہ یا تتمہ تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ یہ خاتمہ کلام کی صورت ہے، یعنی اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ بات جانی تھی کہ سورہ فاتحہ جو قرآن حکیم کی سب سے ابتدائی صورت ہے، پہلی صورت ہے، یہ اصلاً دباچہ یا قرآن حکیم کی تمہید یا پریفیس ہے، یعنی اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ قرآن حکیم میں اصل موضوع کیا آنے والا ہے، اس موضوع کی تفصیلات یا اس موضوع کا اشاریہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا، کہ جس کو ہم کتابت کی جدید اصطلاح میں پریفیس، دباچہ یا تمہید کہہ سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح وہ موضوع اپنے اختتام کو سورہ اخلاص میں پہنچا، اور اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ قرآن حکیم جو کہ در حقیقت ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ اس طریقے سے دعا مانگا کریں۔ تو یعنی یہ دونوں صورتیں در حقیقت اپنی نوعیت کے اعتبار سے دعائیاں ہیں، اور ان کی دعا کا جو انداز ہے وہ تعوذ ہے، یعنی پناہ طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تعلیم دی گئی، اور ان کی وساست سے ہم سب کو
کہ ہم اس طریقے سے دعا مانگا کریں کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان شرور سے۔ اس میں چند شرور سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لیے اس صورت کا ایک کامن نام بھی ہے کہ المعوذتین، اس کو پناہ طلب کرنے والی صورت بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خلاقی اور صنائی ہے، اس میں کچھ شر کا پہلو بھی ہے۔ اس شر کے پہلو سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی، اور دوسری صورت میں سب سے بڑا جو شر ہے، شر محض ہے، وہ شیطان لعین ہے، اس سے پناہ مانگنے کی تلقین دوسری صورت میں کی گئی۔ آئیے سورہ فلق کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ اس کا ترجمہ صبح بھی کیا گیا اور یوں بھی کہا گیا کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی صبح بھی در حقیقت رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر وہ نمودار ہوتی ہے، تو اس لیے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا، لیکن فلق کا اصل ترجمہ ہوگا پھاڑنا، پھاڑ کر کوئی چیز برآمد کرنا۔ اس بات کو بیان کیا سورہ الانعام میں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ ایک درخت نمودار کرتا ہے، تمہارے لیے پھل اور میوے پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے رزق اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو جو چیز بھی دنیا میں وجود میں آتی ہے وہ اصل میں اسی پھاڑ کر پھٹ کر وجود میں آتی ہے۔ انسان کی پیدائش ہو، انڈے سے چوزا نکلنے کا عمل ہو، یا کسی بھی چیز کی تخلیق ہو، زیادہ تر اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھٹ کر وجود میں آتی ہے۔ خود یہ کائنات، یہ بھی در حقیقت جدید سائنس اس بات تک پہنچ گئی کہ ایک کوئی بہت بڑا بگ بینگ ہوا تھا، کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ پوری کی پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ یعنی اس سے پہلے کی جو سائنس تھی، جس کو کہ نیوٹنین سائنس کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات مانی جاتی تھی کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن جدید سائنس نے اس فلسفے کی تردید کی اور بیان کیا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ پھٹ کر وجود میں آئی ہے، ایک وقت ہوا ہے کہ یہ وجود میں آئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس فلق کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ میں کل موجودات، کل کائنات کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد، کہ میں پناہ میں آتا ہوں کل تخلیقات کی، کل موجودات کی، کل کائنات کے رب کی، کہ وہ رب جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس تخلیق میں دو پہلو ہیں، ایک اس میں مثبت پہلو بھی ہے، اس میں خیر کا پہلو بھی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے وہ ہمارے لیے اس کے اندر خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، ہمارے لیے اس کے اندر فائدے بھی ہیں، اور اس کے اندر کچھ شر کا پہلو بھی ہے۔ یعنی جو بھی تخلیقات ہیں، ہم یہ جانتے ہیں بارش ایک بہت بڑا خیر ہے، باران رحمت اس کو کہا گیا، وہ نہ ہو تو غلہ پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں نماز استسقاء، لیکن وہی بارش کبھی کبھی شر کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ اس شہر کے رہنے والے خاص اس سے واقف ہیں۔ مختلف قسم کے کھانے، انواع اقسام کے پھل اور مختلف قسم کے غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پرووائڈ کیے، وہ ہمارے لیے خیر ہیں، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے، ہمارے جسم میں توانائی بھی آتی ہے، لیکن اس میں شر کا پہلو بھی ہے، وہ کبھی کبھی زہر بھی بن جاتا ہے، پیٹ میں جا کر وہ پوائزن بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر تخلیقات، ہر شے، ہر موجودات، ہر چیز جو اللہ تبارک نے تخلیق کی ہے، اس میں جو شر کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ سے اس شر کے پہلو سے پناہ مانگنے کی اس آیت میں تلقین کی گئی کہ اے رب ہمارے، ہم تیری ان موجودات سے، ان چیزوں سے ہم فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اے رب ہمارے اس کے شر سے تو ہمیں بچا۔ تو من شر ما خلق، ہر وہ شے جو بھی اس نے تخلیق کیا ہے اس کے شر سے اے رب ہمارے تو ہمیں محفوظ فرما۔ اور پھر اگلی جو 3 آیات ہیں، 5 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اس اگلی 3 آیت میں مثال کے طور پر 3 موٹے موٹے شر کا تذکرہ کیا گیا، 3 بڑے شرور کا تذکرہ کیا گیا، بالخصوص یہ شر۔ پہلا شر کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے، غاسقن یعنی اندھیرا،
رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے۔ رات جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن بنایا تمہارے لیے روزی کے لیے، معاش کے لیے، کہ تم معاش کی تگ و دو کرتے ہو، اور اس معاش کی جد و جہد اور تگ و دو کے لیے دن بڑا موضوع ہے۔ اور ہم نے رات بنایا تمہارے لیے آرام کے لیے، سکون کے لیے، تاکہ تمہیں آرام ملے اور سکون ملے۔ اس سکون کے لیے رات بہت موضوع بنایا تمہارے لیے، لہٰذا رات کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور دن کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن رات میں بھی ایک شر کا پہلو ہے۔ تمام آپ کو پتہ ہے کہ جرائم اسی رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر جرائم پیشہ افراد چوریاں بھی کرتے ہیں اور ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی اسی رات میں ہوتی ہے۔ موذی جانور جو ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حشرات الارض ہیں، وہ بھی در حقیقت اسی رات کو ہی نمودار ہوتے ہیں، سانپ بچھو یا اس طرح کے کوئی تکلیف دینے والی شے۔ اس زمانے میں تو یہ بہت زیادہ خاص عام تھا، آج بھی دیہاتی زندگی میں یہ شرور زیادہ عام ہے۔ تو در حقیقت بیان کیا گیا کہ یہ جو ان شر میں سب سے بڑا شر ہے، یعنی رات کی تنہائی، رات کے کا اندھیرا، اس کے شر سے اے رب ہمارے تو ہمیں اس سے بھی پناہ عطا فرما۔ اور ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والی، گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی تو ہمیں محفوظ فرما۔ جو گروہ میں پھونکے مارنے والے ہیں، یہ اصل میں استعارہ ہے جادو کی طرف۔ جادو در حقیقت کسی دھاگے میں، کسی رسی میں گٹھان مار کر، گرہ لگا کر اس میں پھونکے ماری جاتی ہیں اور پھر وہ جادو وجود میں آتا ہے۔ تو جادو کا شر اس دور میں بھی بہت نمایاں تھی، اور یہود خاص طور پر اس چیز کو اختیار بھی کرتے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ جادو ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہی صورت پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی، اور چند عرصے اس جادو کے شر میں آپ بھی ملوث رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پھر اس سے نجات عطا فرمائی۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک بڑا شر جو اس دور میں بھی بہت نمایاں تھا، اس دور میں بھی ہے، تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی اس کے اندر تلقین کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا اہم شر کہ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے، یعنی ایک حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس سے بھی کچھ شرور وجود میں آتے ہیں۔ حسد اصل میں کیا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی چیز مل جائے اور کوئی دوسرا شخص یہ چاہے کہ یہ چیز اس کو نہ ملے بلکہ یہ ضائع ہو جائے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی انعام مل گیا، کوئی چیز مل گئی، کوئی اس نے بڑی گاڑی خرید لی، کوئی نئے ماڈل کی کار خرید لی، اور ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتنی اچھی انعام دیا اور اس کو نئے ماڈل کی کار دی تو ہمیں بھی مل جائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ کوئی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر یہ خیال پیدا ہو کہ اس کو کیوں ملی یہ گاڑی، یہ کیوں ملی یہ کار، یہ تباہ ہو جائے، یہ اس سے چھن جائے، کسی کو کوئی چیز مل جائے اور انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اس سے چھن جانی چاہیے، وہ اگر تباہ ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے کوئی اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے، بجائے سے کہ اس کو دکھ ہو، نہیں اس سے یہ خوش ہوتا ہے، تو یہ چیز کہلاتی ہے حسد۔ تو اس سے بھی اصل میں اس سے بھی شر وجود میں آتا ہے کہ اگر کوئی حاسد حسد کرتا ہے تو اس کا شر جو ہے بھی وہ انسان کو لگ سکتا ہے۔ تو لہذا بیان کیا گیا کہ اس شر سے بھی پناہ مانگا کرو، اور اس شر سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگنے کی تلقین اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں کی۔ تو 5 آیات پر مشتمل یہ مختصر صورت اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات کے شرور سے پناہ مانگنے کی جس میں تلقین کی گئی، اس کا رواں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محمد آپ یوں دعا کیا کریں کہ اے پیغمبر میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے، یعنی اس کی ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کہ نمودار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، بالخصوص اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں پر پھونکنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب آئیے دوسری صورت کی جانب، سورہ ناس۔ اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان شرور میں سب سے بڑا شر شیطان لعین ہے، جس نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں انسان کو ہدایت کے راستے پہ آنے نہیں دوں گا، میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے اس کے سامنے سے حملہ آور ہوں گا، اور اس کو ہدایت کی راستے کی طرف لے کر نہیں آؤں گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو لہذا قرآن حکیم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو اس شیطان لعین اس سے سب سے پہلے اس سے پناہ طلب کر لینی چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ کا حکم دیا گیا، اور ہم اہتمام سے قرآن حکیم کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، کہ سب سے پہلے اس سے پناہ مانگ لیا جائے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ جو کوشش کرے گا وہ یہی کرے گا کہ اس بندے کو صراط مستقیم نہ مل سکے، اس بندے کو ہدایت نہ مل سکے، اور ہدایت کی کتاب در حقیقت یہ قرآن حکیم ہے۔ تو اس صورت میں صرف اور صرف اس بڑے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے یا یوں دعا کیا کیجئے۔ قل کا مطلب ہے کہنا، کہو، اور یہاں پر ہم مناسبت سے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اے محمد آپ یوں دعا کیا کریں کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، وہ جو کہ انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، وہ جو کہ انسانوں کا الہ ہے، انسانوں کا معبود حقیقی وہی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ابتدائی 3 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی جامع تعارف بیان کیا کہ کس سے پناہ مانگنی چاہیے، کس کے پناہ میں آنا چاہیے۔ وہ اصل میں اس رب کی پناہ میں آنا چاہیے کہ جو کہ انسانوں کا رب ہے، اس ہستی کے پناہ میں آنا چاہیے جو کہ انسانوں کا پالن ہار ہے، انسانوں کا پالنے والا ہے، انسانوں کا پرورش کنندہ ہے، انسانوں کا پروردگار ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ پروردگار ہے بلکہ ملک الناس، وہی انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے بلکہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، سجدے کے لائق بھی وہی ہے، وہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے سر نگو کیا جائے، جھک جایا جائے۔ تو الہ الناس وہ انسانوں کا معبود ہے، میں انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان لعین کا اصل کام کیا ہے کہ وہ کوئی برائی کی طرف کھینچ کر نہیں لے جاتا قوت بازو سے، بلکہ یہ کہ محض وسوسہ ڈالتا ہے، محض دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ کر لو یہ برائی، اس وقت تم کو جو فوری فائدہ اس برائی سے حاصل ہو رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے سے اور یہ غبن کرنے سے، فی الحال یہ فائدہ حاصل کر لو، بعد میں جب اگر اس کا کوئی نقصان آخرت میں تو دیکھی جائے گی، وہ تو بعد کی بات ہے۔ وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان وہ برائی اگر کرتا ہے تو اپنی مرضی سے، اپنے ارادے اور اختیار کی آزادی سے کرتا ہے۔ شیطان اس کو کوئی زبردستی لے کر برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا ہاتھ پکڑ کے۔ تو لہذا اس کی وہ شیطان لعین جو کہ در حقیقت وسوسہ ڈالتا ہے، الخناس، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے، الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بری ہوں۔ سورہ انفال میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین کے اندر وسوسہ ڈالا گیا، بدر کے میدان میں ان کو آنے کے لیے تلقین کی کہ آ جاؤ، تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو اور یہ تو چند لوگ ہیں، 313 ہیں، تمہاری تو فتح ہی فتح ہے۔ لیکن جب اس نے وہ لشکر دیکھے فرشتے کی تو کہا انی بری ان، میں تو بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس طرح وہ لا تعلقی کا اظہار کر لیتا ہے، یعنی پہلے تو وسوسہ ڈالے گا اور پھر لا تعلق اختیار کرے گا، میں نے تو نہیں کہا تھا، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں خناس، کہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر وسوسہ ڈال کر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ دلوں میں ڈالتا ہے۔ صدور الناس کا مطلب تو ہے کہ لوگوں کے سینوں میں، سینے میں در حقیقت کیا ہے؟ اصل شاید دل ہے، تو یعنی یہ دل میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، دل میں خیالات پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ یہ زبردستی اصل میں لوگوں کو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ یہ ہے کہ دل میں محض وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا اصل کام وسوسہ ہی ڈالنا ہے، اور انسان اسی وسوسہ ڈالنے کے نتیجے میں غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی پناہ طلب کی گئی کہ اے رب ہمارے اس وسوسہ ڈالنے والے سے تو ہمیں پناہ عطا فرما جو کہ ہمیں برائیوں کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ یعنی شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی الگ مخلوق ہے، بلکہ جنات میں سے بھی ہے جو کہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ وہ شیطان لعین سب سے بڑا جنات ابلیس جو کہ جن میں تھا، کہ کانا من الجن، جس نے کہ وسوسہ اندازی کی اور آدم کو بھی وسوسہ اندازی کی اور برائی کی طرف ابھارنے کی کوشش کی۔ اور انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ یہی کام کرتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اور وسوسہ اندازی کرنے کے بعد خناس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ حشر میں یہودیوں کو یہی مثال بیان کی گئی کہ انہوں نے اسی طریقے سے وسوسہ اندازی کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر جب ان کو شکست فاحش ہوئی یہودیوں کے دوسرے گروہ کو،
تو انہوں نے یہودیوں نے اعلان برات کیا، یعنی وہی شیطانی روش کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ شیطان نہ صرف یہ کہ جنات میں ہے بلکہ یہ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو اس طرح پہلی صورت میں در حقیقت دنیا کے نقصان سے بچنے کی تلقین کی گئی، یعنی دنیا کے شرور سے بچنے کی تلقین کی گئی، سورہ فلق میں جن شرور سے بچنے کی تلقین کی گئی اس کا نقصان در حقیقت دنیا میں ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں آخرت کے نقصان سے بچنے کی تلقین کی گئی، یعنی سورہ ناس میں جن شرور سے بچنے کی تلقین کی گئی تو اس کا نقصان در حقیقت آخرت میں ہے، یعنی شیطان کے شرور سے اگر ہم بچیں گے تو آخرت میں فائدہ ہوگا، آخرت میں نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو اس سورہ ناس کا رواں ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعا کریں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن حکیم کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح کا یہ سلسلہ جو کہ ستمبر 2018 سے شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہمارے ذہنوں سے محو فرمائے اور ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو نشست ہے وہ اصلاً ہمارے عزیز بھائی افتخار عالم صاحب کی نظر ہے۔ افتخار بھائی نے میری درخواست پر، جیسے انہوں نے بیان کیا کہ 2018 میں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا اور الحمدللہ جنوری 2026 میں کم و بیش 7-8 برسوں میں یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ایک تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد افتخار بھائی کا بہت شکر گزار ہوں۔ افتخار عالم صاحب ایک انتہائی خوبصورت انسان ہیں اور قرآن مجید سے بڑی غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ بائی پروفیشن انجینئر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے وقف کی۔ قرآن مجید یوں تو بہت اب پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید اس طرح پڑھایا جائے کہ اس میں اپنا کوئی فلسفہ بیان نہ کیا جائے، اس میں جو اضافے ہیں جو اصل مدعا کو کہیں کونے میں رکھ کر قصے کہانیوں کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، نو نشوز کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ افتخار بھائی کا یہ کام ان ساری چیزوں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محفوظ رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں جلیل القدر اہل علم کی رہنمائی حاصل رہی، ان سے مکمل استفادہ کیا، لیکن اس محنت کو، اس تفسیری محنت کو جس کمال خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اور جس جامعت اور اختصار کے توازن کے ساتھ، یعنی بات پوری ڈلیور ہوئی اور اتنی مختصر کہ بہت زیادہ طبیعت پر گرا نہ گزرے۔ آج کل وقت بھی کم ہے، تو اب یہ قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یوٹیوب ہمارا انظار کا جو چینل ہے اس پہ ایک پلے لسٹ کی شکل میں موجود رہے گا، اور اب لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ رمضان میں، اب جو رمضان آ رہا ہے تو پورا قرآن وہ مختصر وقت میں سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، بڑی مہربانی ہے جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں۔ آج جو 2 صورتیں معوذتین ان کو انہوں نے پڑھایا تو ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی، لیکن ہمارے شب و روز میں یہ صورتیں رہتی ہیں اس لیے کہ روز کے معمولات میں شامل ہیں، تو اس میں 1-2 چیزیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اہم ہے ان کی طرف میں توجہ دلا دوں، اس لیے کہ بہت سے احباب اسے یقیناً پڑھتے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جہاں سے بات کا آغاز کیا گیا، قل اعوذ برب الفلق، تو یہ جو جس رب کا ذکر کیا گیا ہے، جو گویا کہ افتخار بھائی نے جس طرح بیان کیا کہ پیدا کر رہا ہے، چیزوں کو نمودار کر رہا ہے، تو اللہ کی پناہ جب مانگی گئی ہے اور یہ سکھایا گیا ہے کہ ایسے پناہ مانگو، تو 10,000 اسالیب ہو سکتے تھے، اس اسلوب کو کیوں اختیار کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا ایک پہلو تو وہی ہے کہ آگے چونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ من شر ما خلق، کہ جو کچھ بھی مخلوقات تو نے پیدا کی ہیں اس کے شر سے
جو بھی اس میں شر کا پہلو ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جس نے خلق کیا ہے تو اس کا طریقہ تخلیق بیان ہو رہا ہے کہ وہ پھاڑ کے پیدا کرتا ہے، وہ نمودار کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال پردہ شب کی تاریکی سے پھر صبح کی روشنی جس طرح پھاڑ کے بظاہر لگتا ہے کہ نکل رہی ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہر چیز ایسے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو افتخار بھائی نے بھی بیان کی، دیگر اہل علم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ایک باریک چیز ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں جاتی، اور وہی میں یہاں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور یہی میں سمجھتا ہوں اس سورت کا بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو آپ غور کیجئے وہ اپنی سب سے نازک، کمزور اور ضعیف حالت میں ہوتی ہے۔ صبح کی روشنی کو کبھی آپ دیکھیے، رمضان میں تو ہم کہتے ہیں نا فجر کا جو وقت ہوتا ہے تو وہ ایک دھاری ہے جو نمودار ہوتی ہے، کبھی غور سے دیکھیے گا آپ کو نظر نہیں آئے گی، اتنی آسانی سے نظر نہیں آئے گی، اتنی کمزور ناتما ہوتی ہے لیکن بہت منحنی سی، بہت کمزور سی، بہت ضعیف سی۔ انسان بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے ہم ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن بچہ کتنا نازک ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، ہاتھ میں لیتے ہوئے بھی اسے کچھ ڈر سا لگتا ہے کہ ہم اس کو زور سے دبا نہ دیں، اس کا بازو نہ مڑ جائے، پاؤں نہ مڑ جائے، ہمارے ہاتھوں سے گر نہ جائے۔ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہیں جو بچاتے ہیں۔ پروٹیکشن کون دے رہا ہے اس لمحے میں؟ جب کوئی شے اپنی ضعیف ترین حالت میں ہے تو خدا بچا رہا ہے۔ بچوں میں تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی فرشتے ان کی حفاظت میں مامور ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے بہت گرتے ہیں، اور بہت جن لوگوں کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے، بچے بہت ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے بعض بچے وہ جو سوئچ بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ پن ڈالنے کے فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی انہوں نے جو پن ہوتا ہے ہیئر پن نکالا اور وہ ڈال دیا اندر، پین ڈال دیا، کرنٹ تک میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، مسائلیوں سے گر جاتے ہیں، چلتے چلتے لڑک جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں۔ آپ دیکھیے 3-4 سال تک بچے بہت بیمار رہتے ہیں، 5ویں 6 سال میں جا کے وہ 3 سال کے بعد اسٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جتنا وہ کمزور ہوتے ہیں اتنا ہی ولنریبل ہوتے ہیں، اتنے ہی خطرے کے زد میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بچاتا ہے۔ وہ جو کوپل پھوٹتی ہے زمین سے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کر وہ سبزے کی کوپل بھی پھوٹ سکتی ہے؟ وہ پھوٹتی ہے اور اپنے کمزور ترین حالت میں ہوتی ہے، اور پھر یہ خدا ہے جو اس کو اٹھاتا ہے اور پھر ایک سرسبز و شاداب درخت میں بدل دیتا ہے۔ تو وہ خدا جو کمزور ترین لمحوں میں پروٹیکٹ کر رہا ہے، اصل میں اس کی مدد مانگی گئی ہے کہ وہ کمزور ترین شے کو بھی بچا سکتا ہے، جس کا اپنا کوئی اس کے اندر زور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، جس کے اندر جو اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا نہیں سکتی۔ تو خدا کے اس وصف کا حوالہ دے کے کہا گیا ہے کہ پروردگار تو جو کمزور ترین لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے، کمزور ترین مخلوقات کو بھی بچا لیتا ہے، مخلوقات کو اس حال میں بچا لیتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی آخری حد پہ ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی بچا لے۔ تو یہ اس کے اندر بات نمایاں کی گئی ہے۔ یہ عام طور پر تفاسیر میں زیر بحث نہیں آتی۔ دوسری چیز جو دوسری صورت ہے سورہ ناس، اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کون ہے وہ؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ وہ رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، رب آقا مالک۔ زمانہ قدیم میں جو غلامی کا ایک سلسلہ تھا تو اس میں ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ غلامی، چونکہ اب ہم جس جگہ کھڑے میں غلامی، سلیوری بہت بری چیز ہے، آقا سے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی ظالم شخص ہے اور وہ اس نے کسی کو غلام بنا رکھا ہے، لیکن وہ زمانے کا نارم تھا، وہاں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور وہاں پر آقا صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ کام لیں، وہ خدمت بھی لیتے تھے، لیکن ساری پروٹیکشن اور پروویژن ان کے ذمہ ہوتی تھی، آقا ہی بچاتے تھے اور آقا ہی ساری سہولیات فراہم کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے نا شیخ سعدی کا، وہ جو ان کی ایک حکایتوں میں سے ایک حکایت ہے کہ شام میں سوکھا پڑا تو اس میں سب کو کھانے کے لالے پڑ گئے، خوراک ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام مجھے راستے میں ملا اور وہ خوشی خوشی چلتا ہوا آ رہا تھا، سب اداس ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی سب پریشان ہیں، سب کے لیے کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ بھرنے کو نہیں ہو، تم اتنا خوش کیوں ہو، اتنے مطمئن کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میرا مالک جو ہے نا، میرا جو آقا ہے، اس کے پاس بہت غلہ ہے،
تو میں نے تو بھوکے نہیں رہنا. تو اس سے پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ کہ انسان کے مالک ہونے کے اوپر اگر اس درجے میں مطمئن ہیں تو پھر میرا مالک تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، پھر میں کیوں پریشان ہوں. تو حکایت تو خیر اپنے پہلو سے، لیکن بتانے یہ مقصود ہے کہ آقا اصل میں وہ کوئی نیگیٹو رشتہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ہر پہلو سے اصل میں اس میں پازیٹیوٹی پائی جاتی تھی کہ پروٹیکٹر بھی ہوتا تھا، پرووائڈر بھی ہوتا تھا. بادشاہ اس سے اگلے قدم پہ جا کے یہ کام کرتا تھا. یعنی بادشاہت میں بھی مسائل تھے، اس لیے کہ انسان تو جیسے بیان ہوا نا من شر ما خلق، جو بھی چیز ہے اس کے اندر شر کا پہلو تو آ جائے گا. رب بھی شر پیدا کرے گا، بادشاہ بھی پیدا کرے گا، لیکن اس میں خیر بھی ہے. بادشاہ بھی یہی کام کرتا تھا، پروٹیکٹ کرتا ہے. بادشاہ بھی عدل اجتماعی قائم کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. عدل کرنا بادشاہوں کا کام ہوتا تھا، ورنہ حکومتیں قائم نہیں رہتی. تھوڑے عرصے میں ظالم بادشاہ ہو تو سکتے ہیں، رہ نہیں سکتے. لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں انہیں، پہلے بھی پھینک دیا کرتے تھے. تو ایک پازیٹیو اس کی سائڈ تھی کہ وہ پروٹیکٹر بھی ہے، وہ ساری چیزوں کو سپروائز بھی کر رہا ہے، امن و امان بھی رکھ رہا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ ہیں تو ان کے ہاں تو ان کی ذات میں تو کوئی شر نہیں ہے، تو ان کے ہاں تو صرف بادشاہت کے جو بھی خیر ہیں وہی ملیں گے. اور پھر یہ تو عالم اسباب تھا، رب بھی عالم اسباب میں کر سکتا ہے، بادشاہ بھی عالم اسباب میں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الہ بھی ہیں. الہ ہستی وہی ہوتی ہے کہ جس سے ہم رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسباب سے ماورا ہو کے مدد کو آتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے وہ اسباب اکٹھے کرے. یعنی بادشاہ کے پاس تو فوج ہوگی تب مدد کو آئے گا نا، مالک کے پاس تو غلہ ہوگا تب کھلائے گا. اللہ کو نہ فوج چاہیے نہ غلہ چاہیے، آسمان و زمین اس کی فوج ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے پیدا کر دے. تو وہ رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا الہ ہے، اس کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو یہ تینوں پازیٹیو سائڈ دکھائی ہیں کہ الہ جو ہوتا ہے اس کو تو خیر عام طور پہ اس حیثیت میں جانتے ہیں، لیکن رب اور بادشاہ کو نہیں جانتے. لیکن تینوں کو اصل میں ایک ہی طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب کائنات کا بادشاہ میرا رب ہے، جب کائنات جس ہستی کی ملک میں ہے وہ میرا بھی مالک ہے، اور جو سب کا معبود ہے، الہ ہے، جس سے سب رجوع کرتے ہیں، تو وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا. تو یہ وہ چیز تھی جو عام طور پر اس طرح ان صورتوں میں واضح نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ معمولات ہیں ہمارے، تو اس لیے میں نے کہا خاص طور پہ حصول برکت کے لیے میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں. سارا اجر تو افتخار بھائی کا ہے، لیکن یہ کچھ حصہ شاید حقیر سا میرا بھی ہو جائے. ایک دوسری بات جو اس موقع پر اس وقت میں نے ان کی بات سن کے ذہن میں آئی، ستمبر 2018 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب جنوری 2026 ہے، تو 6-7 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. جب یہ بات شروع ہوئی تھی تو یہی ہوا تھا کہ اتنا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو کیسے ختم ہوگا، کب ختم ہوگا، لیکن ہو گیا. تو اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یہ بات سب سے زیادہ ہماری اپنی زندگی کے بارے میں درست ہے. زندگی شروع ہو گئی ہے، یہ ختم بھی ہونے جا رہی ہے، اور ہم اس کو بھول کے جیتے ہیں، اور موت کو ہم ہمیشہ دوسرے کا مسئلہ سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ 10 سال کے بچے کو بھی موت دیتے ہیں، 10 دن کے بچے کو بھی موت دیتے ہیں، جوانوں کو بھی دیتے ہیں، مڈل ایج لوگوں کو بھی دیتے ہیں، کہ کسی کو یہ خیال نہ رہے کہ جی میں تو 80 سال میں جاؤں گا، ابھی میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی میں نے گھر بنانا ہے، ابھی میں نے اپنی شادی بھی کرنی ہے، ابھی میں نے اپنی تعلیم پوری کرنی ہے. کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے. سب کو جانا ہے، اور بغیر کسی نوٹس کے. جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں وہی وقت ہوتا ہے جب ہمیں موت کا نوٹس بھی دے دیا جاتا ہے. جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں تو نوٹس دیتی ہے نا کوئی بھی اتھارٹی ہوتی ہے کہ بھئی یہ قرقی ہو جائے گی، پہلا نوٹس، دوسرا نوٹس، عدالت بھی نوٹس دیتی ہے. ہماری پیدائش ہی ہمارے لیے موت کا نوٹس ہے، کسی وقت بھی رخصت ہو سکتی ہو. تو ہر وقت تیاری میں رہو، موت کے خوف میں نہ رہو، تیاری میں رہو. اور قرآن مجید اسی لیے آیا ہے. قرآن مجید جس طرح میں بیان کرتا ہوں نجات کا راستہ سیریز میں نے اس پہ بہت ایمفیسس کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید اصلاً ایمان کی کتاب ہے. اور ایمان جس طرح ہم لوگوں نے اسے سمجھ رکھا ہے کہ 5 چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم نے یاد کر لیا ہے، 5 لائنیں نہیں ہیں.
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب، یہ نہیں ہے ایمان، یہ نہیں ہے. کچھ الفاظ کو دہرا دینا، یاد کرنا، یہ نہیں ہے ایمان. یہ اپنی فکری حیثیت میں ایک ورلڈ ویو ہے، انسانوں کے بنیادی سوالات کا جواب ہے. اور یہ میں واضح کر کے بتا چکا ہوں کہ یہ آخری سطح ہوتی ہے جس پہ کوئی بڑے سے بڑا دانشور اپنی بات پیش کرتا ہے، اور عام طور پہ کوئی ایک آدمی بھی پیش نہیں کرتا. ایک یعنی اعلیٰ ترین اذہان کی ایک آخری حد ہوتی ہے، جو 4-5 بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر جو ایک بات کنکلوڈ کرتے ہیں. پوری انسانی تاریخ میں 4 ہی ورلڈ ویو ہیں، لیکن ایک بات اس میں سے وہ ہے جو پہلے دن سے نبی کہتے آئے ہیں، وہ ایمان ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک خالق کی تخلیقی اسکیم کے تحت پیدا ہوئے ہیں، جس کے مطابق اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ پوری کائنات جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، وہ اصل میں یا تو ہماری جزا کی جگہ ہے، ہمیں یہ بطور اجر دے دی جائے گی، یا پھر مقام سزا سے بنا دیا جائے گا. دونوں کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، بلکہ اس وقت اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. یہ زمین آج سے 4 ارب سال پہلے آتش فشاں تھا، دیکھتے ہوئے آتش فشاں تھے. اب یہ جنت ارضی بنی ہوئی ہے. یہاں باغ ہیں، یہاں سبزہ ہیں، یہاں درخت ہیں، یہاں لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، یہاں ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہاں رواں دریاں ہیں، یہاں آبشاریں ہیں، یہاں برفیلے پہاڑ ہیں، یہاں زندگی کے سارے اسباب ہیں. اس جہنم کو اس جنت میں اللہ نے تبدیل کیا، لیکن اس کے 10 کلومیٹر کی بس اس کی وہ سطح ہے. اس کے بعد آپ اندر چلے جائیں تو ابھی بھی وہ آتش فشاں دہک رہا ہے، جہاں پر لوہا بھی پگھلی ہوئی حالت میں ہوتا ہے. 10,000 ڈگری ٹیمپریچر ہے. تو اسی جنت میں ہم موجود ہیں، اسی جہنم کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی کائنات کے ساتھ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، بہت جلد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید پہلی بات بتاتا ہے. پھر اس کے دلائل دیتا ہے، ختم نہ ہونے والے دلائل دیتا ہے، اسے اسٹیبلش کرتا ہے. یہ دلائل موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، کنونس بھی کرتے ہیں، اور کنونس ہو گئے تو بیکار نہیں رہے. اب دوبارہ آپ پڑھیں گے تو موٹیویٹ کریں گے. تو قرآن کے میں آپ کو کنٹینٹ بتا رہا ہوں. پہلے آپ ایمان پڑھیں گے، اس کے اندر ایمان کیا ہے؟ خدا کی تخلیقی اسکیم. تمہارا واسطہ کس ہستی سے پڑا ہے؟ اس خالق کا تعارف، اس کی صفات، اس کی سنن، اس کی حکم، اس کی کیا حکمتیں، کیا مصلحت ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا طریقے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اور اس کی ذات کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو رفع کیا گیا ہے. پھر دلائل دیتا ہے. دلائل کنونس بھی کرتے ہیں، ایمان کو پختہ بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، عمل کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. اور پھر ایمانیات میں جنت اور جہنم اور آخرت کی پوری تفصیل بھی ہے. قرآن مجید نے پکچرائز کر دیا ہے. وہ لوگ اس طرح گراس نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فقیر سے یہ خدمت بھی لی کہ جب زندگی شروع ہوگی کی شکل میں پوری ایک سمجھے کہ ایک آرگنائز فارم میں سارا قرآن مجید پہ ہی بیس کر کے لکھا گیا ہے. ایک پوری کلیئر کٹ پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شروع سے اینڈ تک یہ ہونے جا رہا ہے. سب کچھ قرآن مجید سے ماخوذ ہے. اب پھر وہاں کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا، اس حوالے سے جو بھی مطالبات ہیں، اوامر ہیں، اور اسی طریقے سے جو نواہی ہیں، جو ممنوعات ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں، یہ بتائے گئے. یہ قرآن مجید کا اگلا حصہ ہے. اور اس معاملے میں قرآن مجید کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس درجے کی کلیئرٹی ہے، اس درجے کی کلیئرٹی ہے، اس درجے کی کلیئرٹی ہے کہ اگر آپ صرف قرآن پڑھ لیں اور سمجھ کے پڑھ لیں اور سر جھکا کے پڑھ لیں، اور اس لیے پڑھ لیں کہ آپ نے بات اس کے منہ میں ٹھوستی نہیں ہے بلکہ سمجھ کے جانا ہے، تو پھر قرآن مجید آپ کو ہلنے نہیں دے گا، 1 سینٹی میٹر ہلنے نہیں دے گا. بالکل متعین طور پہ بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. کوئی معمولی سا ابہام نہیں رہے گا. ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سارے ذہنی خرافات لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا مذہبی فکر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ہر زوال پذیر قوم کا مذہبی فکر اس کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ہمارا مذہبی فکر بھی ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ قرآن کے اصل میسج کو سب سائڈ کر کے کونے میں رکھ کے یہ اپنا فہم جو ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بیان کر دیتا ہے. تو قرآن مجید اول تاخر اس چیز کا نام ہے. خدائی اسکیم کیا ہے، ورلڈ ویو کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس ورلڈ ویو کے آخر میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہاں سزا و جزا کا ضابطہ کیا. اور میں اسے ایک جملے میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں وہ ایک حلیہ بن گیا قرآن مجید میں، وہ ایک کردار، اور وہ کردار الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں موجود نہیں.
اور اس ضمن کی جو آخری سب سے اہم بات ہے، اور اس کا تعلق اب قرآن سے نہیں ہے، اس کا تعلق مشاہدے سے ہے، وہ یہ کہ یہ سب کچھ ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا. یہ بات خیر بیس تو قرآن پہ کرتی ہے، لیکن عام مشاہدے سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ شیاطین نے جو سورہ اعراف میں بات بیان کی ہے کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا شیطان نے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں یہیں بیٹھا ہوں پروردگار، آنے نہیں دوں گا کسی کو. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وصف گنوایا ہے معوذتین میں، رب الفلق. جس وقت شیطان آیا ہے تو کتنے اوصاف گنوائے؟ 3، اور تینوں اہم ترین ہیں. یعنی خدا کی پوری قوت کو آپ کو اپنے مدد کے لیے بلانا ہوگا، میں نے اپنی مدد کے لیے بلانا ہوگا، پھر شیاطین سے بچیں گے. اس پہلے سے غور کیا آپ نے؟ ساری مخلوقات سے مقابلے کے لیے خدا کا ایک ہی وصف کافی ہے، لیکن شیطان سے مقابلے کے لیے آپ کو خدا کو اس کی 3 حیثیتوں میں فالو کرنا ہوگا. ظاہر بات اس کی اپنی تفصیل ہے، میں نہیں جا رہا کیا ڈیٹیلز ہے اس کی، میں نے اشارتاً بتا دیا کہ پروٹیکٹر یہ 3 ہی ہوا کرتے تھے زمانہ قدیم میں. تو تینوں حیثیتوں سے خدا اگر پروٹیکٹ کرے گا پھر ہم بچیں گے. لیکن چونکہ ہم خدا کو اس حیثیت میں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے خدا کو زندگی کا مرکز و محور بنایا نہیں ہے، تو اس نے تو پروٹیکشن دینی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس اسکیم میں جو ورلڈ ویو ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی اصل پوزیشن غیر جانبداری کی ہے. وہ امپارشل رہتے ہیں. جنگ انسان اور شیطان کے بیچ میں، جنگ انسان اور اپنے نفس کے بیچ میں، جنگ انسان اور دیگر انسانوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ امپارشل ہے، غیر جانبدار ہے. لیکن میں اب آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے شیاطین، اتنے طاقتور ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی سائڈ پہ نہ لکھ کے آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں کسی طرح کنونس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امپارشیلٹی چھوڑیں، اور یہی ان 2 صورتوں میں بتایا گیا. کیسے امپارشیلٹی چھوڑیں گے؟ وہ آپ کو مدد مانگنی ہوگی. یہی سکھایا گیا ہے نا ان دونوں صورتوں میں، اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. تو جب تک اپنے مسئلے کو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، نہیں جیت سکتے، کبھی نہیں جیت سکتے. آپ کچھ بھی سن لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی بھی کورس کر لیں، کوئی بھی لیکچر سن لیں، شیاطین چلنے نہیں دیں گے، کسی صورت میں چلنے نہیں دیں گے. میں اس صورتحال کے سنگینی کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ کبھی نبیوں کی، رسولوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم ان لوگوں کی جوتیاں بھی اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں. اور شیطانوں نے نبیوں کو بھی نہیں چلنے دیا. پوری امت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، امتوں کو بھی نہیں چلنے دیا. ہم بھی تو امت ہیں نا، 2 ارب لوگ ہیں، خود ملعون ہوئے میں، ہم پہ لعنت ہے، اس کو پھٹکار پڑی ہے. یہ شیاطین کے کارنامے میں. تو ایک ہی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلائیں. یہی ان دونوں صورتوں کا میسج ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوگا بلا سوچے سمجھے فلق و ناس پڑھ کے پھونکا 7 دفعہ. ہم آپ سب پر یہی کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں. نہیں، آپ کو ناک رگڑنی پڑے گی. آدمی کو رونا دھونا مچا دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم دنیا کے لیے تو روتے ہیں نا، مانگتے ہیں، تڑپتے ہیں، عشق ہو جاتا ہے تو روتے ہیں، کاروبار کے لیے فریاد کرتے ہیں اللہ سے، جاب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آخرت کے لیے کبھی روئے ہم؟ تڑپے ہیں. یہ کہا ہے کہ نہیں جو ہوگا، ہم کہتے ہیں نا جب جاب کے لیے کہتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں جو جاب ملے گی کروں گا میں. جسے پیٹ بھرنا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ جو جاب ملے گی کروں گا، اس لیے پیٹ بھرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی طرح ڈالنا ہوگا، جو آپ کا حکم ہوگا بجا لاؤں گا. یعنی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں کرتے وہی ہیں جو ہمارے مولوی صاحب نے بتایا، جو ہمارا اپنا فرقہ کہہ رہا ہے. نہیں، جو قرآن مجید نے کہا ہے وہ کرنا ہوگا. میں یہاں بیٹھ کے توجہ دلا چکا ہوں، ہم ایمانیات تک تو وہ رکھتے نہیں ہیں جو قرآن کے ایمانیات ہیں. قرآن کے ایمانیات 5 پہ ختم ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے. تو جہاں صورتحال یہ ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ہم شیطان کے دور میں جی رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی نا کہ حضور کے 1000 برس بعد شیطان کھول دیا جائے گا. تو ہم اس وقت شیطان کے دور میں جی رہے ہیں. ویسے ہر دور ہی اسی کا دور رہا ہے، لیکن حضور کے بعد اسے باندھ دیا گیا تھا.
پھر وہ پوری طرح پنجرہ توڑ کے نکل آیا ہے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی مدد مانگی جائے، اور یہی دعا میں اب اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، آپ لوگ کے لیے بھی مانگتا ہوں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی مانگتا ہوں، آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلائے جس کا آخری انجام جنت الفردوس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔